اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم آله وسلم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نازل کی ہم نے آپ کی طرف کتاب، بالحق، ٹھیک ٹھیک، مصدقاً یہ تصدیق کرتی ہے، لما بین یدیہ من الکتاب، جو کتابیں اس سے ما قبل اس کے تمام کتب کی یہ تصدیق کرتی ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور نگران ہے ان تمام کتابوں پر، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پس آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس تعلیم کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے اس بارے میں جو کہ حق آیا ہے آپ کی طرف۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے بنا دیے ہیں تمہارے لیے، تم سے ہر ایک کے لیے، شرعہ مشرب، ومنہاجا اور راہ عمل۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے ان میں جو اس نے تمہیں دی ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ ہی کی طرف تمہارا واپس لوٹنا ہے تم سب کا۔ وَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور چاہیے یہ کہ فیصلہ، وَأَنِحْكُمْ، اور چاہیے کہ آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان اس تعلیم کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور ڈرتے رہیے، أَن يَفْتِنُوكَ، کہ یہ آپ کو آزمائش میں ڈالیں، عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، بعض اس احکام کے جو اللہ نے نازل کیے ہیں آپ کی طرف۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ پیٹ پھیر لیں آپ کی فیصلوں سے، فَعَلَمْ، پس آپ جان لیں، انما یرید اللہ، کہ اللہ چاہتا ہے، ان یصیبہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، ببعد ذنوبہم، بعد ان کے گناہوں کے،
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ جو ہیں وہ نافرمان ہیں۔ سامعین اکرام، جو مضمون گزشتہ اسباق کا ہے وہی چلا آ رہا ہے، اور گزشتہ سبق میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ اس نے آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے، اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرنی ہے، اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے تیاری کرنی ہے، دوزخ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور ان دونوں چیزوں کے لیے، یعنی دوزخ سے بچنے کے لیے اور جنت میں دخول کے لیے، اس کی واحد ضرورت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، ان کے احکامات اللہ ہی کے احکامات کے مطابق اپنے زندگی کے تمام فیصلے کرے، انفرادی یا اجتماعی۔ کتاب اللہ کیا ہے؟ یہ احکامات الہی کا مجموعہ ہے۔ تھوڑا سا سامعین اکرام توجہ فرمائیں۔ یہاں کتاب کا ذکر ہوا ہے، اس سے پہلے انجیل کا ذکر ہوا تھا، اس سے پہلے تورات کا ذکر ہوا تھا۔ یہ تورات، انجیل، زبور، قرآن، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، انسان کے لیے ہیں۔ اور کیا احکامات ہیں اس میں؟ کیا چیز ہے کہ انسان زندگی کیسے گزارے گا؟ یہ بنیادی نقطہ ہے سامعین کرام۔ اگر آپ اس کو ازبر کر لیں، حفظ کر لیں اور اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے، اس کا میں نے یعنی اشارہ بھی کیا ہے پہلے دروس میں، اور اب پھر کہتا ہوں کہ انسان کو جب ذمہ داری دی جا رہی تھی، اس کو خلیفۃ اللہ بنا کے زمین پہ اتارا جا رہا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ارشاد فرمایا تھا؟ وہ ارشاد اگر آپ ذہن میں رکھیں تو بہت اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان کیوں آیا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے راہ عمل کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں آدم کے قصے میں، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یہ تمام ایک رکوع کا مضمون آیا ہے۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو اس پہ تو میں بحث نہیں کرتا، نہ اس کی اس وقت موقع ہے۔ میں صرف یہ آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ کتاب اللہ، جس کو آج ہم نے نظر انداز کر دیا ہے اور اس کی قطعاً کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس کر رہے آج کا مسلمان، اور اس کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے، اور ہماری مثال جو ہے سامعین کرام، اگر آپ برا نہ مانیں تو قرآن میں بیان کی گئی ہے یہود کی مثال، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی عمل کرنے کے لیے، انہوں نے اس کتاب کو ایک بوجھ سمجھ لیا، اور اس کے بارے میں اگر آپ توجہ ہو، آپ متوجہ ہیں میری طرف، میں آپ کو وہ آیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جن کو تورات کا ذمہ دار بنا دیا گیا، ان کو تورات دے دی گئی، حاملین تورات ہو گئے، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے وہ ذمہ داری جو خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، یہ ذمہ داری جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، یہ انہوں نے چھوڑ دی، بلکہ انہوں نے آخرت سے توجہ ہٹا لی اور دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال ایک گدھے کی سی ہے جس پہ بوجھ لدا ہوا ہے،
کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سامعین اکرام، بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ آج ہم اس آیت کے مصداق بن گئے ہیں کہ مثال ان لوگوں کی، اگر ہم تھوڑا سا تورات کو اس میں، تورات کا لفظ اس آیت میں اپنی سمجھ کے لیے، تورات اور قرآن ایک ہی چیز ہے سامعین اکرام، یہ وہ مختلف ایڈیشن ہیں اس الکتاب کے جو لوح محفوظ میں مختلف ایڈیشن ہیں۔ تو تھوڑا سا اگر میں ترجمہ آپ کے سامنے کروں اور آپ پھر خود ہی اندازہ لگائیں کہ آیا آج ایسا ہے کہ نہیں ہے، کہ مثال ان لوگوں کی، ان مسلمانوں کی مثال جن کو حاملین قرآن بنایا گیا، جن کو قرآن کی ذمہ داری عطا کی گئی کہ تم نے اس کو پہنچانا ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم نے ضرور نیکی کا حکم دینا ہے اور ضرور برائی سے روکنا ہے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہیں اے مسلمانوں میں نے امامت دی، تمہیں قرآن کی نعمت سے نوازا، بہت بڑی نعمت ہے قرآن پاک، لیکن مثال ان لوگوں کی جن کو قرآن کا حامل بنایا گیا، یعنی مسلمان قوم، پھر انہوں نے وہ ذمہ داری نہ نبھائی، رخ پھیر لیا آخرت سے دنیا کی طرف۔ اب ہماری مثال کیا ہے؟ کمثل حمار، گدھوں کی سی مثال ہے، یحمل اسفارا، جس پہ کتابیں لاد دی گئی ہیں۔ آپ دیکھیں احادیث کی کتنی کتابیں ہیں جو ہماری پیٹھوں پر لدی ہوئی ہیں، قرآن ہماری، یعنی ظاہر ہے کہ ہم انکار تو نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، تو بس یہ گدھے کی مثال ہے، ہمارے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، اس سے ہم نہ تو استفادہ کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور نہ اس کو اپنے لیے کوئی راہ عمل بناتے ہیں۔ تو یہ سامعین کرام ایک بڑی دکھ بھری داستان ہے جو کہ آج بھی دہرائی جا رہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کی طرف، ان کی پیاری پیاری باتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس بات کی ضرورت ہے سامعین کرام، اختلافات کو چھوڑ کے ایک ملت بن جائے۔ تو آج کا جو سبق ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، میں نے نازل کی ہے آپ پر یہ کتاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ، اس میں سچائی ہے، اس میں وہ پروگرام ہے جس کی بنا، جس پر عمل کر کے انسان زمین سے عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ مصدقا لما، اب یہ بات نہیں ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ کوئی نئی کتاب ہے، پچھلی کتابوں سے مختلف ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ تصدیق کرتی ہے ان تمام کتابوں کی، لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، من الکتاب، اور کوئی بھی کتاب ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بھی کتاب ہے تو وہ اگر ثابت ہو گئی تو وہ اس کی تصدیق کرے گی۔ وہ مہیمنن، اور نگران ہے ان پر۔ نگرانی کے آج یہ معنی ہے کہ آج آخری ایڈیشن، اس کتاب کا آخری ایڈیشن جو ہے وہ قرآن پاک ہے، قرآن حکیم ہے۔ اب یہ دیگر کتابوں کی نگران ہے۔ ہم دیکھیں گے اگر پچھلی کتابیں، اگرچہ ان کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں سامعین کرام، لیکن دیکھیں گے اگر کوئی حکم قرآن کے اس سے ملتا ہے وہ ہم لے لیں گے، قرآن کے احکامات کے کوئی حکم خلاف نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے، اللہ کے حکم ہے، لیکن اگر خلاف ہے تو یا تو منسوخ ہے اور یا جو ہے انہوں نے اس میں تحریف کی ہے، دو ہی اس کے مطلب ہو سکتے ہیں۔ تو فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے
اس کتاب کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس حقیقت کے بعد کہ حق آپ کے پاس آ گیا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر قوم کے لیے، تم میں سے ہر قوم کے لیے شرع مشرب، ومنہاج ایک راہ عمل۔ سامعین کرام، اس سے یعنی مراد یہ ہے کہ کتاب، اللہ کی تمام کتابیں اس لوح محفوظ میں جو ام الکتاب ہے اس کے ایڈیشن ہے، جس کا آخری ایڈیشن جو ہے قرآن حکیم ہے، اور جو پہلے کتابیں آئی ہیں اس میں بھی ہدایت تھی، نور تھا اس میں، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں فیہ ہدی و نور۔ لیکن شریعت میں یا راہ عمل میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی بنیادی چیز، ایک بات ذہن میں رکھیں، بنیادی چیز جو ہے وہ خدا پرستی ہے۔ اب اس کے مختلف اوقات کار میں آپ کو پتہ ہے کہ انسانیت کی ذہنیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے احکامات، فروعی احکامات جو ہیں اس میں تبدیلی کی ہے، لیکن بنیادی عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو آدم علیہ السلام نے عقیدہ پیش کیا تھا اللہ کی بندگی کا، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو طریقہ کار دین کے جو اصولی طریقہ کار ہے، یعنی ہر شریعت میں نماز ہے، ہر شریعت میں روزہ ہے، ہر شریعت میں زکوٰۃ ہے، مال کی قربانی ہے، تو جزوی اختلافات شریعتوں میں ہو سکتے ہیں، یعنی ایک مذہب دوسرے مذہب کی تصدیق کرتا ہے، الا چند چیزوں میں جو کہ حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ مثال کے طور پہ کعبہ جو ہے، ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں، کعبہ ہمارا قبلہ جو ہے بیت اللہ شریف ہے جو کہ مکے میں ہے، لیکن یہ کعبہ جو ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں بنایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ما قبل اس کے وہ کس طرف، نماز تو ظاہر ہے کہ پڑھتے تھے، نماز تو لازم تھی، تو وہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح بیت المقدس کو آپ لے لیں، بیت المقدس جو ہے وہ بنی اسرائیل کا قبلہ ہے، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام سے 400 سال بعد تقریباً بنائے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائے۔ تو اس وقت کیا تھا؟ اس وقت کون سا قبلہ تھا؟ یہ یعنی جزوی احکامات بدلتے رہتے ہیں۔ بنیادی چیز جو ہے سامعین اکرام یہ نوٹ کر لیں، خدا پرستی ہے، اللہ کی احکامات حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ تو اور اصل چیز جو ہے نیکی ہے، اور نیکی کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے سامنے آپ نے سر جھکا دینا ہے، نیکی کرنی ہے۔ باقی لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایک مشرب بنا دیا ہے، منہاج ایک راہ عمل بنا دی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اللہ اگر چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا۔ یعنی اس وقت جو ہے امت، اللہ کی مخلوق جو ہے بٹی ہوئی ہے، کوئی یعنی صراط مستقیم پر چل رہا ہے، کوئی نہیں چل رہا۔ اس میں یہ مضمون پہلے یعنی قرآن میں اور جگہوں پہ آیا ہے کہ بھئی اللہ اگر چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، ایک یعنی سب لوگ مجبوراً مسلمان ہوتے، ایک امت واحد، کوئی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا تھا، جیسے کہ دیگر مخلوقات اللہ کی فطرت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کا انسان کی پیدائش سے یہ مقصد نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مجبور پیدا کرے۔ انسان کی پیدائش سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ تھا کہ اس کو میں نے اختیار دینا ہے، اس کو میں نے اپنا خلیفہ بنانا ہے۔ تو خلیفہ میں اپنے جو بڑا ہے تو اس کی صفات ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ
خود مختار ہے، تو اس کو محدود خود مختاری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں نا، انسان میں بہت سی صفات ایسی ہیں یا ایسی صفات یہ حاصل کر سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ یہ علیم ہے، یہ بھی اپنے علم میں اضافہ کر سکتا ہے۔ یہ ستار ہے، اللہ تعالیٰ غفار ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، بہت سی صفات جو کہ صبغت اللہ کے مضمون میں میں نے عطا کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا رنگ جو ہے وہ انسان اپنا سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجبور پیدا نہیں کیا انسان کو، نہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ یعنی زبردستی سب لوگوں کو ایک امت بنا دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے موت اور زندگی پیدا کی ہیں تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ کون تم سے بہتر عمل کرتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں پیدا کیا، یہ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ انسان کو مجبور نہیں بلکہ اختیار دے کے بھجوایا ہے، اور اس اختیار کا نام امانت ہے۔ انا عرضنا الامانہ، میں نے امانت پیش کی، یعنی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کا اختیار، اور اللہ تعالیٰ کی وہ بار امانت، اس کے بارے میں اسی وقت پھر انشاءاللہ بات ہوگی جب یہ آیت آئے گی۔ تو وہ بار امانت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، اختیار دیا، پھر ہدایت دی، اختیار دے کے اس کو اختیار اور قوت دے کے اس کو راہ عمل بھی بتا دیا۔ اب اس کی آزمائش ہے، دنیا اس کے سامنے ہے، آخرت اس کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اب لیبلوکم فیما آتاکم، جو قوتیں تمہیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو قوتیں دی ہیں، اب اس میں آزمائش ہے کہ یہ ان قوتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے کہ یہ غلط استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ سامعین اکرام، یہ بات اتنی مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی قوتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، بہت سی قوتیں دی ہیں۔ سماعت ہے، بصارت ہے، چلنے کی قوت ہے، کام کرنے کی قوت ہے، یہ ساری قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ اب ان قوتوں کو ہم نے صحیح استعمال کرنا ہے، یعنی ان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت عطا کی ہے، اور یہی امانتیں ہیں، ہر چیز جو ہے امانت ہے، یعنی ہر چیز جو ہے امانت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ یہ امانت نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نہ ہو اور ایک محدود مدت تک کے لیے نہ ہو۔ عاریتاً یہ چیزیں ہم نے لی ہیں، اور یہ ساری قوتیں اللہ تعالیٰ ہم سے واپس لے لے گا، یعنی موت آئے گی اور یہ ساری قوتیں جو ہے ہم سے لے لی جائیں گی۔ مردہ جو ہے آپ دیکھیں، جب پلنگ پہ پڑا ہوتا ہے تو کچھ وہ دیکھ سکتا ہے، کچھ سن سکتا ہے ظاہری طور پہ، تو وہ ساری قوتیں لے لی جاتی ہیں۔ لیبلوکم فیما آتاکم، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ جو قوتیں اس نے تمہیں دی ہیں اس میں تمہاری آزمائش کرے، ساتھ ہی جو تمہیں ایک راہ عمل بتا دیا ہے، سیدھی راستہ بتا دیا ہے، نیکی بتا دی ہے کہ نیکی کیا ہے۔ اور نیکی کیا ہے سامعین اکرام؟ نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ زندگی یا اس کا عطا کردہ جسم یا اس کی عطا کردہ نعمتیں وہ کس طریقے سے استعمال کریں گے؟ اپنی مرضی سے نہیں، ساری قوتیں اللہ کی مرضی سے آپ استعمال کریں گے، اور اس کی ہدایت جو ہے کتاب میں دی جائے گی آپ کو۔ پیغمبر کتاب لائے گا اور اس میں ہدایت ہوگی، پھر اس ہدایت پر عمل کر کے پیغمبر آپ کو ایک عملی نمونہ بتائے گا۔ تو فاستبقوا الخیرات، اب بات یہ ہے آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس نے تو آپ کو قوتیں دے دی ہیں، لیبلوکم فیما آتاکم، اب آپ نے کرنی ہے نیکی۔ نیکی کیا ہے؟ کہ یہ تمام قوتیں اپنی مرضی سے نہیں استعمال کرنی،
اللہ تعالیٰ نے جو یہ قوتیں آپ کو دی ہیں، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ سامعین اکرام، چھوٹا سا نقطہ ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نیکی اور بدی، ہر وہ چیز نیکی ہے جس کا حکم ہمارے خالق نے ہمیں دیا ہے، جس کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ ہر وہ چیز بری ہے، ہر وہ چیز برائی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ ہر وہ چیز نیکی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملی ہے۔ ہر وہ چیز بری ہے جس سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے روکا ہے۔ ہدایت کی تفصیل تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو کچھ بھی دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تمہیں مجبور پیدا کر دیتا، لیکن نہیں، یہ اکراہ جو ہے یہ اس کی منشا نہ تھی، لا اکراہ فی الدین۔ اب تمہیں نعمتیں، اختیار اور قوتیں دے کے اس نے آزمانا ہے، ہدایت دے کے تمہیں آزمائش ہے اس میں۔ یہ تمام عرصہ جو ہے یہ آزمائش کا ہے، امتحان کا ہے۔ پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے، یہ گھڑی حشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ سامعین کرام، یہ نقطہ اچھی طرح جو مجھے سن رہے ہیں یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ یہ ساری زندگی، یہ ساری نعمتیں، یہ امانت ہیں۔ اللہ تعالیٰ امانتیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو امانتیں ہمیں دی ہیں، جو قوتیں دی ہیں، جو اختیار دیا ہے، جو بدن دیا ہے، جو زندگی دی ہے، اس میں اب ہماری آزمائش ہے۔ اور سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی بات سن کے اور اس کی دعوت کو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو سن کے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا، انی وجہت وجہی، میں نے اپنی ذات کا رخ پھیر لیا اس ذات کی طرف جس نے زمینوں اور آسمان پیدا کیے ہیں۔ حنیف، میں یکسو ہوں، میں دنیا کو نہیں دیکھتا، جو دنیا میں چیزیں مزین کر دی گئی ہیں اس کی طرف میری نظر نہیں ہے، میں تو اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کی طرف میرا رخ ہے۔ حنیف مانا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں کہ دنیا کو بھی دیکھوں، آخرت کو۔ بات یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو انسان دیکھ ہی نہیں سکتا، سامنے سچی بات یہ ہے، دو چیزوں کو دل نہیں دے سکتا کہ دنیا بھی چاہتا ہوں، آخرت بھی چاہتا ہوں، نہیں، آپ نے اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا ہے، دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، طرز زندگی کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ الا للہ الدین الخالص، دیکھو دین تو خالص اللہ ہی کا ہے، طرز زندگی تو اللہ ہی کا حق ہے، اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ تو اب آخرت کی طرف وہ لوگ متوجہ ہوں گے جن کا مقصد دنیا نہیں ہوگا، جو دنیا کو نہیں چاہتے ہوں گے، جو دنیا کو دل نہیں دیتے اور اللہ کو دل دے دیتے ہیں۔ یہ نقطہ سامعین کرام نوٹ کر لیں، میں عرض کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو چیزوں سے محبت بیک وقت نہیں ہو سکتی۔ جو سچی محبت ہے وہ ایک چیز سے ہی ہوگی، یا تو دنیا آپ کی محبوبہ ہے، یا محبوب آپ کا ذات باری تعالیٰ ہے۔ اگر ذات باری تعالیٰ محبوب ہے تو پھر دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوگی آپ کی نظر میں،
اور اگر دنیا محبوب ہے تو اللہ کے احکامات کی، اللہ کے دین کی، اللہ کے قرآن کی، اللہ کے رسول کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں نا، حضور کی سنت کے خلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں، قرآن کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، دین کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں احساس تک نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری توجہ دنیا کی طرف ہے، ہماری محبوبہ جو ہے وہ دنیا ہے، دنیا اور ما فیہا۔ یہ سامعین اکرام جو میرے سامعین ہیں ان کی لیے میں بالکل وضاحت سے یہ چیزیں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کی نظر میں یعنی حقیقت جو ہے بالکل آشکارا ہو جائے۔ اور میں نے آپ کو عرض کر رہا تھا، وہ ایک آیت میرے ذہن میں تھی، وہ میں نے ابھی نہیں پڑھی ہے، وہ یہ ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کسی آدمی کے سینے میں کوئی دو دل نہیں بنائے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اس کے جوف میں، اس کے خانے میں، سینے میں دو دل نہیں ہے، دل ایک ہے۔ آپ سوچ لیں، آپ فیصلہ کریں، آپ دیکھیں، آپ تفکر کریں کہ دل آپ نے کس کو دینا ہے۔ دنیا جو ختم ہو جانے والی ہے، آخرت جو رہنے والی ہے، کس کو دل دینا ہے؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ جو تمہارے پاس ہے لوگوں، جو تمہیں نظر آ رہا ہے، وہ تو ختم ہو جانے والی چیز ہے، اور اللہ کے پاس جو ہیں، جو نعمتیں وہاں ہیں، وہ باقی ہیں، وہ دائمی ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے، جو قوتیں اس نے دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، جو اختیار دیا ہے۔ اب اپنی مرضی سے تم اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کی رضا کو منزل بنا لو، اللہ کی ملاقات کو مقصد ٹھہرا لو، اللہ کو اپنا محبوب واحد تسلیم کر لو، اللہ کو اپنا مقصد واحد تسلیم کر لو۔ تو اب تم کیا کرنا ہے؟ اگر اللہ تمہارا مقصد حیات ہو گیا، اللہ ہی تمہارا مقصود ہو گیا، اللہ ہی تمہارا محبوب ہو گیا، اب تم نے کرنا کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اب نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانی ہے۔ فَاسْتَبِقُوا، استباق کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش۔ تو استباق تو پھر تو تھوڑی سی جیلسی ہونی چاہیے۔ رشک جو ہے، دین میں رشک ہونا چاہیے کہ وہ تو دیکھو کتنا کام کر رہا ہے، کتنی جد و جہد کر رہا ہے، میں تو نہیں کر رہا یا نہیں کر رہی، میں نے بھی کرنا ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ تو یہ تو فاستبقوا الخیرات ہے۔ اب نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو چھوٹا سا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ پردہ فرما چکے ہیں، خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مدینے میں ایک بوڑھی عورت ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، کوئی پانی بھر کے لانے والا نہیں ہے۔ پانی بنیادی ضرورت ہے، ہر گھر میں کنواں تو نہیں تھا، باہر سے پانی آیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا کا دیکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ ضرورت مند لوگوں کی خیال کرنا مومنوں کا پہ لازم ہے، ایک دوسرے کے امداد۔ تو وہ بڑھیا تھی، حضرت عمر نے سوچا کہ اس کا تو کوئی ہے نہیں، والی وارث تو کوئی ہے نہیں، اس کا پانی کون بھرتا ہوگا؟ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں ہر روز اس کے برتن بھر دیا کروں گا۔ صبح اٹھے، مشک لے کے پانی بھر کے گئے گھر میں، دیکھتے ہیں تو برتن بھرے ہوئے تھے۔ دوسرے دن پھر گئے، پھر بھرے ہوئے تھے برتن، پانی واپس لے کے آ گئے۔ تیسرے دن جو ہے وہ چھپ کے بیٹھ گئے، ذرا پہلے سے آ گئے، چھپ کے بیٹھ گئے کہ میں دیکھوں یہ برتن اس کے کون بھرتا ہے، اس کا تو کوئی نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ چھپ کے بیٹھ گئے، تاک میں بیٹھ گئے، دیکھتے ہیں حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشق میں پانی لے کے آ رہے ہیں، مشق میں پانی لے کے آ رہے ہیں، تو حضرت عمر جو ہے فوراً اٹھ بیٹھے اور حضرت ابو بکر سے کہا کہ دیکھو تم ہر جگہ مجھ سے آگے ہو جاتے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تو الی اللہ مرجعکم جمیعا، اب تم سب جو ہے اللہ کی طرف لوٹ کے جاؤ گے، اس عرصہ زندگی کو گزار کے اب تم نے جانا کہاں ہے، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے لوٹ کے جانا ہے، اب تمہاری تو یہ آزمائش تھی، دنیا تو تمہارے لیے آزمائش تھی، اب حشر کے دن پتہ چلے گا، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہاں تمہیں پتہ چلے گا جس کے بارے میں تم یہاں اختلاف کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ حق سے اختلاف کرنے والے لوگ بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر میں تمہیں وہاں بتاؤں گا، تم جو یہاں حق کو جن لوگوں نے حق کو یہاں نظر انداز کیا، حق کو ہلکا جانا، یا حق کے دین کے اندر تفریقے بنا لیے، یہ سارے اختلاف میں آتے ہیں شامل کر، دین میں ذاتی خواہشات داخل کر دی، یعنی ذاتی مفاد پرستی کو ترجیح دی دین کے اندر۔ آپ دیکھیں نا آج دین اسلام تو ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ یہ کتنے فرقے بن گئے ہیں، اور ہر ایک جو ہے بس اپنے اس کو لے کے بیٹھ گیا ہے اور اس پہ خوش ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک فرقہ جو ہے وہ خوش ہے، شیعہ جو ہیں اپنی جگہ خوش ہیں۔ اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو فرقے بن گئے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ یعنی جو سنی گھرانے میں پیدا ہوا وہ سنی رہتا ہے، جو وہابی گھرانے میں پیدا ہوا وہ وہابی رہتا ہے، جو دیوبندی گھرانے میں پیدا ہوا، عام طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، جو دیوبندی گھرانے میں پیدا ہوا وہ دیوبندی خیالات ہیں۔ اب جن لوگوں نے، اب دیکھیں مدرسے بھی ہیں، یہ ایک میں تھوڑی سی عام بات کر رہا ہوں، یعنی مدرسے ہیں، دیوبندیوں کے مدرسے ہیں، جس نے ان مدرسے میں پڑھ لیا اس کے خیالات پھر دیوبندی بن جاتے ہیں، کیوں کہ اس کے استاد جو تھے دیوبندی تھے، جو بریلوی اس میں پڑھ لیتے ہیں وہ پھر بریلوی رہتے ہیں، جو اہل حدیث کے مدرسوں میں پڑھ جاتے ہیں وہ پھر اہل حدیث ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں دیکھتا اور نہ سنتا ہوں کہ کوئی شیعہ جو ہے وہ سنی ہو گیا ہو، یا وہابی جو ہے وہ بریلوی ہو گیا ہو، یا دیوبندی جو ہے وہ بریلوی ہو گیا ہو، یعنی یہ عام طور پہ یہ خبریں نہیں آتی۔ یا کوئی ہندو جو ہے وہ عام طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، اب دیکھیں ہندوؤں کی آبادی تو بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کی بھی بڑھ رہی ہے، ہندوؤں کی بھی بڑھ رہی ہے، ہندو ہیں، ہر مذہب کے لوگ ہیں، ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، ہمارے یہاں مردان میں سکھ بھی ہیں، ہر جگہ تقریباً موجود ہیں۔ جو سکھ ہے بس وہ سکھ ہی رہے گا، بال اس نے بڑھائے ہوں گے یا نہیں بڑھائے ہوں گے، بس اپنے مذہب پہ قائم و دائم رہے گا۔ جو ہندو ہے وہ مسلمانوں کو برا سمجھے گا، جو عیسائی ہے وہ عیسائی رہے گا۔ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ تبدیلی مذہب نہیں ہے، عام طور پہ یعنی عام طور پہ میں بات کر رہا ہوں، الا ماشاء اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، لیکن میں عام اس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ ان مذاہب کی بات کر رہا ہوں۔ جو دیوبندی ہے وہ بریلیت کی طرف نہیں جائے گا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، میں کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے میرا، لیکن جس گھرانے میں پیدا ہوا، جس مسلک پہ پیدا ہوا وہ وہی رہے گا۔ اس کی یہ بات کرنے کی میری ضرورت کیوں آئی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ بھی اس پہ سوچیں کہ ہم لوگ دین میں تفکر کے قائل نہیں ہیں، بس لکیر کے فقیر ہیں،
اور نہ دین پر ہم نے کبھی سمجھا ہے نہ سوچا ہے۔ دین کے بارے میں، دین کی حقیقت کے بارے میں، اللہ کی دعوت کے بارے میں، رسول کی دعوت کے بارے میں ہم نے کبھی سوچنے کی ضرورت نہیں۔ جو ماں باپ نے جس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا، سنی تھے سنی ہو گئے، شیعہ تھے تو شیعہ ہو گئے، بریلوی تو بریلوی رہے، دیوبندی تھے تو دیوبندی رہے، وہی عقائد پھر جو ہے آپ دیکھیں انہی پر، یعنی دین میں سوچ و بچار اور تفکر و تعقل کا اب کوئی رجحان نہیں ہے۔ اب کیا مطلب، میں تو آج کی بات کر رہا ہوں نا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ یعنی مناسب نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے عقائد پہ نظر ثانی کرنی ہے کہ بھئی میں جس عقیدے پر ہوں وہ عقیدہ آیا کیا حقائق کے مطابق درست ہے کہ نہیں ہے۔ میں جس طرز فکر پہ ہوں، جس مسلک میں ہوں، آیا وہ حقیقت، اس میں حقیقت کا کتنا عنصر ہے، اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو اس میں بلا ضرورت عقیدہ بنا دی گئی ہیں اور اس پہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ تو ایسا ماحول نہیں ہے۔ تو بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ہم جمع ہوں گے تو جو اختلاف جنہوں نے کیا ہوگا اور سوچ و بچار نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ حقیقت اس دن آشکارا ہو جائے گی۔ یوم تبلی السرائر، دین جو ہے آج بھی کوئی راز نہیں ہے، لیکن اس پہ تفکر کی ضرورت ہے، تعقل کی ضرورت ہے کہ آپ دین پر سمجھیں۔ آج ہم نے سامعین اکرام دین میں سمجھ جو ہے حاصل نہیں کی، بس لکیر کے فقیر ہیں۔ اگر علماء کی شان میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، عوام کی میں بات کر رہا ہوں۔ عوام کوئی شیعہ ہے تو بس وہ شیعہ ہے، ہر محرم کو اپنے آپ کو پیٹے گا، وہ غم منائے گا، یہ نہیں سوچتا کہ غم منانے کا کتنا جواز ہے، یا یعنی اس کا کتنا جواز ہے، یا جو میرے عقائد ہیں وہ کتنی حد تک درست ہیں۔ ہر ایک کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے شریعت کے بارے میں، کیونکہ طلب علم جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ حقیقت کا علم کم از کم آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور حقیقت میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو دعوت ہے، رسول کی جو دعوت ہے، وہ بالکل واضح ہے۔ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ، ہمارا مقصود چونکہ تو بذات خود ہے، اس لیے ہمیں اپنا سیدھا راستہ بتا دے، بس وہ سیدھا راستہ، مقصد اور سیدھا راستہ یہ ضرور جاننا چاہیے کہ مقصد کیا ہے اور طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ سب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف اکٹھے ہونے والے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ بھئی میں نے کیا تمہیں کتاب نہیں دی تھی؟ کیا تمہیں رسول نہیں بھجوایا تھا؟ کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو یہ سارے سوالات پھر ہوں گے وہاں۔ الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا، آیا تو تھا نذیر، ہم نے اس کو جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا ہے۔ سامعین اکرام، یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو قیامت کے دن ہم اس کا اقرار کریں گے۔ آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں سامعین اکرام کہ ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا ہے، نہ ہمارا کوئی مقصد ہے، نہ دنیا کا کوئی مقصد ہے، بس جانور ہیں اور کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، بچے شادی، بچے بس بوڑھے ہو کے مر جاتے ہیں۔ سامعین کرام، سچی یعنی آپ اس معاشرے کو دیکھیں جس معاشرے میں آپ اور میں رہ رہے ہیں، یہ کیا بھیڑ چال لگائی ہوئی ہے، دنیا کی طرف سب کا رخ ہے، زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکریں ہیں، دنیا ہی ساری فکریں جو ہیں وہ دنیا کے بارے میں ہیں، دنیا 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 دنیا۔ آپ دیکھیں اللہ والوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں وہ دنیا کی فکریں حل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرا بچہ نہیں ہے، مجھے اولاد چاہیے، کوئی کہتا ہے میرا کاروبار، کوئی کہتا ہے میرا کام ہے ہی نہیں، کوئی کہتا ہے میری نوکری نہیں ہے،
کوئی کہتا ہے مجھے کسی نے جادو کیا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے ساری پریشانیاں جو ہیں ہماری ظاہر کی ہیں. جو ہماری اصل ضرورت ہے اس کے لیے تو کوئی جاتا ہی نہیں اللہ والوں کے پاس. آپ دیکھیں مزاروں پہ اکثریت جو جاتی ہے وہ اپنے ظاہری پریشانیوں کے مداوع کے لیے جاتی. کوئی تالے لگاتا ہے، کوئی چراغ جلاتا ہے، کوئی دیگیں چڑھاتا ہے، کوئی نذرانے چڑھاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں حرام نہیں ہیں، لیکن مقصد ہونا چاہیے. اگر آپ خیرات کریں اللہ کی اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے تو یہ تو پھر ایک اور چیز بن جاتی ہے نا. لیکن کوئی یعنی سب لوگوں کو دنیا کی پریشانیاں لاحق ہیں اور دنیا ہی کے بارے میں لوگ پریشان ہیں. تو یہ طرز فکر درست نہیں ہے. اور اصل میں جس چیز کی طرف متوجہ ہمیں ہونا چاہیے اس طرف ہم متوجہ ہو کے دے نہیں رہے، متوجہ نہیں ہو پا رہے. اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کا خالق و مالک ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے اور آپ کی زندگی چند روزہ ہے. آپ کی زندگی جو ہے چند روزہ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے لے لی جائے گی. اب آپ یہ یعنی سوچئے کہ اس کائنات کا آپ مرکزہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کائنات آپ کے لیے پیدا کی ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے. آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو انسان پہ اس نے کی ہے. یہ سورج کس کے لیے طلوع ہوتا ہے بتائیے؟ یہ ہوا میں آکسیجن کس کے لیے ہے؟ آکسیجن پیدا ہو رہی ہے کس کے لیے؟ پانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کس کے لیے؟ یہ نباتات جو اگائے ہیں کس کے لیے؟ یہ زمین میں پیٹرول موجود ہے یہ کس کے لیے؟ زمین میں گیس موجود ہے کس کے لیے؟ ماربل موجود ہے کس کے لیے؟ کون اس سے مزید کون اس سے ان نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے؟ کوئی ایک نعمت تو نہیں ہے. یہ عام کس کے لیے ہیں؟ یہ جانور جو خوراک کے لیے ہم ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں حلال ہوتے ہیں، یہ کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اب انسان بھی تو یہ سوچے کہ میں کس لیے ہوں. ابر و ماہ ہو فلک و خورشید درکارن، شرط انصاف نباشد کہ تو فرمان نہ بری. ابر و ماہ ہو فلک و خورشید درکارن، ابر بادل، ماہ پانی، خورشید سورج، خورشید و فلک درکارن، یہ سارے آسمان زمین پہ جو نظام ہے یہ تمہارے کام تمہاری خدمت میں جٹا ہوا ہے. شرط انصاف نباشد کہ تو فرمان نہ بری. اب یہ انصاف تو نہیں ہے کہ تم جو ہے اللہ کے فرما بردار بندے نہیں ہو. یہ تو انصاف نہیں ہے. جس کا کھائے اسی کا گائے. اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، وہی آپ کو ساری نعمتیں عطا فرما رہا ہے. اب اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. پوچھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ میں نے کیا کرنا ہے اس زندگی میں؟ اس تمام نعمتوں سے، ان قوتوں سے، اس اختیار سے، اس سے میں نے کیا کرنا ہے؟ کس طرف میرا رخ کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ آیا دنیا کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے یا کوئی اور مقصود ہے؟ تو یہ جب ہم سوچیں گے سامعین اکرام تو اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ دنیا تو ہمارا مقصود نہیں ہے. ہاں، ہمارا مقصود آخرت ہے، باطن ہے. دنیا اور آخرت، دنیا ظاہر، باطن آخرت، یہ دو چیزیں ہیں سامعین اکرام. اس میں تھوڑا سا یہ نقطہ ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ آخرت کا تعلق باطن سے ہے، دنیا کا تعلق ظاہر سے ہے. ہمارا مقصود ظاہر نہیں ہے، باطن ہے. اللہ نے ہمیں ظاہر کے لیے نہیں پیدا کیا، ظاہر ہمارا مقصود نہیں ہے، باطن ہمارا مقصود ہے. الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ.
یہ ظاہر تو تمہارے لیے ہے، دنیا تمہارے لیے ہے، اور تم باطن کے لیے ہو. تم نے باطن کے لیے جینا ہے، تم نے آخرت کے لیے جینا ہے، تم نے اللہ کے لیے جینا ہے، دنیا کے لیے نہیں جینا. ہم لوگوں نے تو سامعین کرام بدقسمتی یہ ہے، اور یعنی انتہائی ایک درد انگیز صورتحال ہے کہ ہم میں سے اکثریت، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آج جو میں نے سبق پڑھا ہے جس کا ہم تشریح نہیں کر چکے، ان کثیرا من الناس لفاسقون، لوگوں میں سے اکثریت جو ہے وہ نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار نہیں ہے. تو یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے سامعین کرام، اور اس میں خوشی کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ نافرمان ہے، وہ قانون شکن ہے، اس کا رخ ظاہر کی طرف سے ہے، اس نے باطن سے منہ موڑا ہوا ہے، اللہ سے منہ موڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس نے بھلا دیا ہے. یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا کرنے والے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور ظالم جو ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ ایک نقطہ جاتے جاتے آپ نوٹ کر لیں کہ ایسی آیات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو، نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے نافرمانی پر، اللہ کی نافرمانی پر راضی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غنی عن العالمین ہے، تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ زمین کے تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں کفر پہ یا اکٹھے ہو جائیں اللہ کی بندگی پر. اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. سامعین کرام یہ بات ضرور نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری بندگی، ہماری اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت ہے تو وہ ہمیں ہے، اگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ہمیں ہے. تو ہمیں بچنا چاہیے اپنے اوپر ظلم کرنے سے، اور ظالموں کے زمرے سے اپنے آپ کو نکال دینے کی کوشش کرنی چاہیے. سامعین کرام یعنی اگر کوئی ایسی حالت میں ہے کہ وہ نافرمان ہے اور اس کی توجہ ظاہر کی طرف ہے، اس کی توجہ دنیا کی طرف ہے، اس کی توجہ یعنی دنیا کے جو لذائذ ہیں اس کی طرف ہے، تو اس کو فکر کرنی چاہیے کہ یہ انتہائی خطرے کی بات ہے. اگر کسی کی توجہ ظاہر کی طرف ہے اور اس نے باطن سے منہ موڑا ہوا ہے، اس نے اللہ کو بھلا دیا ہے، تو یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے. یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. سامعین اکرام یہ ساری زندگی جو ہے یہ تو آخرت کے لیے تیاری کے لیے ہے. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، دنیا سے نظر پھیر لیں. دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. ہم نے ضرورت کو مقصد بنا لیا ہے، اور جو مقصد ہے اس کو ہم نے بھلا دیا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً وہ اپنے آپ کو بھول گئے. اپنے آپ کو کیسے بھولے؟ اپنے مقصد کو بھلا دیا، اپنی حقیقت کو انہوں نے بھلا دیا، اپنی روح کو بھلا دیا، دنیا کی طرف توجہ کر لی، دنیا ہی کے ہو کے رہے، دنیا ہی میں زندہ رہے، دنیا ہی میں مردار ہو گئے اور جہنم واصل ہو گئے. تو سامعین کرام یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں کسی پر انگلی اٹھا رہا ہوں، لیکن میں حقیقت کی طرف ضرور اشارہ کر رہا ہوں. اور یعنی ہم سب کو ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا چاہیے.
تو یہ چند الفاظ جو ہیں خیر خواہی کے جذبے کے تحت میں نے ادا کیے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔